آئی ایم الائیو نہیں، الائیو نہیں، خالی لائف. جی السلام علیکم. طاہرہ جی، وعلیکم السلام. بھائیو کافی عرصے بعد میں اپنی پروفائل پہ لائیو آیا ہوں. اس لیے وہ دیر سویر اس لیے کہ میں بہت سارے کاموں میں مصروف ہوں. میں لائیو آیا یوٹیوب پہ، اپنے پیج پہ بہت لائیو آ رہا ہوں، میں انسٹا پہ بھی لائیو آ رہا ہوں، بس پروفائل پہ لائیو نہیں آ رہا. وہ اس لیے کہ یہاں سے میں شیئر کر دیتا ہوں، جہاں کہیں بھی میں کاروائی میری ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں سے ادھر شیئر کر لیتا ہوں. بٹ اینی ویز دا ریزن وائی ایم کمنگ لائیو از ٹو انٹروڈیوس ٹو یو ریئل جیم جن کو میں کافی سالوں سے جانتا ہوں. کرٹسی اندر فرینڈ جن کے ساتھ میں نے کافی ٹیلی ویژن پروگرامز کیے ہیں. ان کا نام تھا فرقان شمسی. تو وہاں پہ میں نے ان کو پہلی دفعہ دیکھا، ان کے ساتھ پھر مجھے تھوڑا اچھے لگے. میں نے بقلم خود بذات خود ان کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجی. بڑی اچیومنٹ ہے. ہاں اور کیا، یہ کو مذاق ہے. تو جناب پھر ڈاکٹر صاحب کو ہم نے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی اور پھر ڈاکٹر صاحب کو ہم نے فالو کرنا شروع کیا. ڈاکٹر صاحب از a YouTuber. He is a PhD doctor, not an MBBS doctor. He's a corporate trainer. سیرت النبی پہ بھی کام کیا انہوں نے، بہت ساری کارپوریٹ ٹریننگز کرائی ہیں. سب چیزیں انہی کے منہ سے سنوں گا، انہی کی زبانی سنوں گا. لیکن آئیڈیا ان کو لائیو لانے کا اس لیے ہے کہ ایک تو آپ ان کو فالو کر پائیں. ڈسکرپشن میں ان کا یوٹیوب کا چینل اور ان کا فیس بک کا پیج ہے. یہ رہے ان کا یوٹیوب کا چینل. یوٹیوب پہ جائیں، لکھیں نعیم مشتاق. 7,000 سبسکرائبر ہیں. لوگ آلریڈی ان کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. کبھی یہ بات کرتے ہیں اسلام اینڈ کرسچینٹی کی، کبھی یہ بات کرتے ہیں ہسٹری کی، کبھی یہ موٹیویشن اسپیکنگ، کبھی یہ کارپوریٹ ٹریننگ اور ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ سے ریلیٹڈ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنے چینل پہ. اور میں نے کیا سبسکرائب، یہ دیکھو ٹلی دبائی ہوئی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی سبسکرائب کریں اور گھنٹی دبا دیں. سر یہ گروتھ مائنڈ سیٹ اور یہ کارپوریٹ ٹریننگ اور یہ سارے کام یہ کیا کیا کرتے رہے آپ، کیوں کرتے رہے، آپ کو کس نے سکھایا؟ لمبی داستان ہے، بس اس کو یوں کر لیں کہ لائف جو ہے دو حصوں میں ڈیوائیڈیڈ ہے. ایک پیشن ہے اور ایک پروفیشن ہے. تو پیشن میں تو انٹرفیت ڈائلاگ اور سیرت النبی، تصوف، یہ اپنی ذات کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اور جو جن سوالوں پہ خود پریشان ہوتے تھے، دھکے بہت کھائے ہیں. دھکوں میں کئی پی ایچ ڈی کر چکا. تو وہ دھکے کھاتے کھاتے پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ایک دھکا سیرت النبی کی طرف دے دیا کہ بھائی ادھر چلے جاؤ تاکہ باقی دھکوں سے نجات مل جائے. تو اسی طرح پھر وہ سیرت النبی کی طرف گئے، صوفیہ کرام کی طرف گئے. تو وہاں سے پھر جو مواد ملا ہے اس سے پہلے تو اپنی اصلاح کی ہے. تو یوٹیوب کا چینل میں نے 2006 میں بنایا تھا. اس سے پہلے جو ساری زندگی تھی وہ اپنی اصلاح میں گزر گئی. کبھی نہیں سوچا تھا کہ لوگوں کے ساتھ آ کے اس طرح گفتگو ہوگی. تو یہ 2004-05 میں کچھ لوگوں نے، دوستوں نے آ کے مجھ سے آفس میں، مجھ سے میری جو آفس جاب ہوتی تھی وہاں پہ آ کے ملے اور مجھ سے کچھ رہنمائی مانگی. تو وہ تھے بڑے دور سے آئے تھے، 4 سدہ سے، مردان سے، یہ وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس تھے. تو اس وقت میری انٹرفیت ڈائلاگ کے حوالے سے جو پہلی کتاب آئی تھی پاکستان میں وہ کافی مشہور ہو گئی. تو اب ان کیا سے تھی؟ اسلام، مسیحیت اور مکالمہ محبت، انٹرفیت ڈائلاگ کی جو انڈیا اور پاکستان میں ایک تاریخ ہے، اس کے اوپر ایک کتاب تھی میری. تو وہ جب لوگوں تک پہنچی ہے سندھ میں ادھر، تو وہ لوگ ملنے کے لیے آتے تھے اور پھر مزید سوال پوچھتے تھے. تو پھر میں نے سوچا کہ اب میرا وہاں پہ آنا، آپ کے علاقوں میں، آپ کا وہاں سے چل کے اسلام آباد آنا بڑا مشکل کام ہے. تو میں یوں کرتا ہوں کہ میں اپنی ویڈیو بنا کے آپ کے سوالوں کے جواب کی شکل میں اس کو اپلوڈ کر دوں گا، آپ وہاں سے دیکھ لیا کریں. تو یہ جو آئیڈیا تھا میرے یوٹیوب چینل کے سٹارٹ کرنے کا، وہ بیسیکلی یہ تھا کہ لوگوں کی، اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کے لیے میں نے ویڈیو اپلوڈ کرنی شروع کی. اور آہستہ آہستہ اس کا رسپانس بڑا اچھا آنا شروع ہو گیا. جو لوگ اسٹوڈنٹ نہیں تھے، مختلف جگہوں سے چینل دیکھتے تھے، ان کو بھی کافی حد تک یہ چیزیں ملنی شروع ہو گئی اور رسپانس اور اپریسیشن مجھے بڑی آنی شروع ہو گئی. تو پھر میری اپنی جتنی بھی ویڈیوز ہوتی تھی لائیو ٹریننگ کی، ٹاکس ہیں، مسجد کے اندر ہیں، چرچ کے اندر ہیں، پاکستان ہے، پاکستان سے باہر ہیں، آفس کی ٹریننگ کی ویڈیو ہیں، کہیں گیسٹ اسپیکر کے طور پہ چلا گیا وہ ریکارڈ کر لی. تو وہ ساری میں نے اپلوڈ کرنی شروع کی. اس کو کبھی مونیٹائز کرنے کا سوچا نہیں تھا، بس خدمت خلق کا سوچا تھا. تو یہ جو میرا سفر ہے موٹیویشنل اسپیکنگ کی طرف یا کارپوریٹ ٹریننگ کی طرف،
یہ ڈائریکشن مجھے ملی ہے سیرت النبی سے. میرا اپنا سارا دھیان جو تھا وہ اپنی ذات کی کریکشن کے اوپر تھا کہ میں خامیاں بہت تھیں اور غلطیاں میں بہت کرتا تھا. اس کے نتیجے میں دھکے بہت پڑے لائف میں. تو دھکے اتنے پڑے کہ وہ اب سمجھ نہیں آتی تھی کدھر جائیں. تو وہ سیرت النبی نے میرا ہاتھ پکڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا. حالات اور زندگی نے اور دھکوں نے اجتماعی طور پہ جب پش کیا تو وہاں جا کے بارگاہ نبی میں کھڑا کر دیا. پھر وہاں سے میں نے سیرت کو ڈفرینٹ اینگل سے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی حیات طیبہ میں تھے تو دکھ پریشانی تکلیف جب آتی تھی تو کیا کرتے تھے. ان کی لائف سے انسپائریشن لے کے موٹیویشن لے کے پھر میں نے یعنی میرے جتنی بھی کارپوریٹ ٹریننگ یا ویڈیو اپلوڈیڈ ہیں اس میں خاص بات ہے جو مجھے بعض دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتی ہے, ڈفرینشیٹ کرتی ہے. میں ان سے بہتر نہیں ہوں, سارے مجھ سے بہتر ہیں, بٹ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی جو ایک مختلف چیز نظر آئے گی میری ٹریننگ میں کہ میری کوئی بھی ٹریننگ ریلیجن کے ٹچ سے خالی نہیں ہے. میں سیکولر ٹریننگ پہ بلیو نہیں کرتا کیونکہ سیکولر سائنسز ساری کی ساری انٹلیکچوئلزم پہ بیس کرتی ہیں. تو میں جو اسپریچولیٹی ہے قرآن کی ہے سنت کی ہے انٹرفیتھ ڈائلاگ میں باقی مذاہب سے جو اسپریچولیٹی میں لیتا ہوں تو وہ میں اس کو ریئل لائف سے کنیکٹ کر کے تو ریئل لائف گائیڈ لائنس کو اسپریچول ٹچ دے کے تو دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرتا ہوں. اور میری جتنی بھی ٹاکس ہیں میری اپنی ہیں, میں ہر ٹاکس کو ریکارڈ کرتا تھا اپنے لیے کہ بعد میں سنوں گا تو پھر مجھے یعنی خود بھی اصلاح لینے کا موقع مل جائے گا. کیونکہ جب آدمی بول رہا ہو فی البدی تو بہت سارے نکات ایسے ذہن میں آتے ہیں جو وہ سوچتا نہیں ہے, اس کی اپنی انٹلیکچوئل کہہ لیجئے ایکسرسائز کا حصہ نہیں ہوتی, وہ نزول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, خاص جملوں کا نزول ہو جاتا ہے. کانسیپٹس بعض ایسے کلیئر ہوتے ہیں کہ بولنے میں انسان کو پتہ چلتا ہے اچھا مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا جو میں بول رہا ہوں. تو وہ بہت ساری چیزیں یعنی انٹائر جو میری شروع میں سٹارٹ تھا یہ یوٹیوب چینل کا, اس پہ جو میرے ماشاء اللہ 350 ویڈیوز ہو گئے. تو ان سارے ویڈیوز, 350 ویڈیوز. ہاں جی, تو ابھی یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے ویڈیوز میں نے اپنی اصلاح کے لیے اپنی ریکارڈ کیپنگ کے لیے, اور وہ دوست احباب جو کہتے تھے کہ ہمیں بھی آپ شیئر کریں, ہم بہت دور ہوتے ہیں آپ سے آنے جانے کا سفر نہیں طے کر سکتے, وہ ساری چیزیں پھر میں نے ان کو یوٹیوب پہ رکھ دی. اب یوٹیوب پہ آپ کو میں مسجد میں لیکچر دیتا بھی نظر آؤں گا, چرچ میں بھی دیتا نظر آؤں گا, کارپوریٹ ٹریننگز میں آفیسز میں بھی ہوں, یونیورسٹیز میں بھی ہوں. اور سب سے بڑی بات الحمدللہ یہ ہے کہ جب میں نے یہ سٹارٹ کیا تھا اور شاید اب بھی آئی ڈونٹ نو, یہ میں ہمبل اپنے علم کا اظہار کر رہا ہوں, کوئی دعویٰ نہیں یا یعنی کہتے ہیں نا بڑائی نہیں ہے, میں شاید ون آف دوز واحد ٹرینرز میں سے ہوں جس کی پوری 3-4 گھنٹے کی لائیو ٹریننگز ویڈیو اپلوڈیڈ ہیں وداؤٹ ایڈیٹنگ. اس میں مسجد کے لیکچر مکمل اپلوڈیڈ ہیں, چرچ میں دی ہیں وہ اپلوڈیڈ ہیں, یونیورسٹیز کالجز میں دی ہیں وہ اپلوڈیڈ ہیں, کارپوریٹ ٹریننگز اگر کی ہیں تو وہ اپلوڈیڈ ہیں. اور یہ دین اور دنیا کی کمبینیشن کے ساتھ الحمدللہ نہ میں اپنی پروفیشنل سائیڈ میں اور نہ میں اپنے پیشن والے سائیڈ میں ریلیجن سائیڈ میں دونوں سائیڈ پہ کبھی کنٹروورشل نہیں ہوا. مجھ پہ دینی معاملات میں جتنی میری ویڈیوز اپلوڈیڈ ہیں مجھ پہ کبھی کوئی فتویٰ نہیں لگا نیگیٹو, کسی نے اعتراض نہیں کیا. اور میری جو کارپوریٹ سائٹ پہ ٹریننگز ہیں اس میں بھی الحمدللہ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے کٹ اینڈ پیسٹ کر کے انگریزی سے اردو میں بیان کر دیے. تو میں ریفرنس پہ بلیو بہت زیادہ کرتا ہوں. میری ابھی بھی جو ویڈیوز ہیں لوگ اپنی اپنی جگہوں میں کالجز یونیورسٹیز میں کلاس روم میں بھی دکھاتے ہیں. تو میرا کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بات کی جائے ایک تو وہ ریفرنس بیسڈ ہو تاکہ جو جس کا نالج ہے اس کو کریڈٹ ملنا چاہیے. میرا کریڈٹ یہ ہوگا کہ میں 2 ریفرنسز کو جوڑ کے اس کے تجزیے سے جو نقطہ اخذ کرتا ہوں وہ میری اپنی کنٹریبیوشن ہوتی ہے. تو میں دونوں ریفرنسز کو جب جوڑتا ہوں تو دونوں ریفرنسز کی نشاندہی بھی کرتا ہوں کہ یہ میں نے کہاں سے لی ہیں تاکہ پڑھنے والا سورس تک پہنچ جائے اور اس کی سورس سے رہنمائی بھی ہو جائے. مگر دونوں کو اینالائز کر کے جب میں اپنا نقطہ پیش کرتا ہوں تو میں بتا دیتا ہوں یہ میری انٹلیکچوئل آؤٹ پٹ ہے ان سورسز کی بنیاد پہ. تو ایک کلیئرٹی آف تھاٹ, آتھینٹسٹی ریفرنس بیس جو ہوتی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ میں لائیو یعنی فی البدی بھی بات کر لیتا ہوں الحمدللہ,
تو یہ میں سمجھتا ہوں مجھ پر اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے کہ 350 ویڈیوز آپ کی اپلوڈڈ ہوں اور آج تک کوئی ویڈیو یا کوئی گفتگو کا حصہ کنٹروورسی میں کنورٹ ہو کے فتنے کی شکل اختیار نہ کی ہو. میں سمجھتا ہوں اللہ کا شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے میری کہتے ہیں کانسیپٹس پہ اور زبان پہ اللہ کا کرم اور فضل ہے. شاید اس لیے تھا کہ جیسے 2014 میں گیا ہوں مسجد نبوی میں سیرت النبی پہ پہلے کتاب لکھی, تو مسجد نبوی میں بیٹھ کے لکھی, پھر اس کو چھپوایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کو پیش بھی کیا. اور میری کتاب کو یہ واحد اعزاز حاصل ہے کہ مکہ میں جو مکہ لائبریری ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک تھا, تو آج کل جب آپ عمرے کے لیے جائیں تو وہاں لائبریری ہے. تو یہ واحد اردو کتاب ہے جس کو وہاں پہ اندراج کر کے وہاں پہ رکھنے کا شرف حاصل ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں شرف مجھے اس لیے ملا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امت کی رہنمائی کے لیے سیرت پہ کتاب لکھی تھی. اس کے پیچھے یہ نہیں تھا کہ مجھے کوئی پبلسٹی ملے یا شہرت ملے, اور اس کی قبولیت یہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں اس کو رکھنے کا شرف عطا فرمایا. تو میرے جتنے کام ہیں وہ میں اپنی آخرت اور اس سینس میں کرتا ہوں کہ مجھے بہتر انسان بننے کا موقع ملے. اپنی گفتگو کے ذریعے میں خود بھی سیکھتا ہوں, اور دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ جب کام میرا کیا ہوا ہے, خواہ وہ کارپوریٹ ٹریننگ کی شکل میں ہے یا سیرت النبی کی شکل میں ہے, تو یہ جب مارکیٹ میں جائے تو اس سے لوگوں کی زندگیوں میں جو ان کا معیار زندگی ہے کانسیپچولی, انٹلیکچولی اینڈ اسپریچولی, وہ پہلے سے بہتر ہو جائے. بہت سارے ٹرینرز ایسے ہیں جو میں نام نہیں لیتا مگر سمجھ جائیں گے, بہت سارے ٹرینرز ایسے ہیں کہ وہ میری ویڈیوز دیکھ کے انہوں نے اس کام کا آغاز کیا. وہ چونکہ پیورلی کمرشل تھے تو مجھ سے بہت آگے نکل گیا, جس کی مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی عطا فرمائے. تو میرے کام میں دو چیزیں ہیں نمایاں, اگر میری شخصیت اور میرے یوٹیوب چینل کو انالائز کریں. پیشن کی سائڈ پہ میں نے اسلام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا, یعنی ٹریننگ کے جو کانسیپٹس ہیں, ایموشنل انٹیلیجنس کے کانسیپٹس ہیں, پھر آپ کے سوشل انٹیلیجنس کے کانسیپٹ ہیں, مائنڈ میپنگ کے کانسیپٹ ہیں, پھر آپ نے ڈیفیکلٹیز لائف کی ہینڈل کیسے کرنی ہے, یہ سارے کانسیپٹ میں نے قرآن پاک کی آیات کی شکل میں ویڈیو بنا کے آیات کی, تو وہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ رکھی ہیں تاکہ اگر کوئی شخص انگلش لٹریچر پڑھتا ہے کارپوریٹ ٹریننگز کا, تو انگلش لٹریچر پڑھتے پڑھتے ادھر اس طرح سے نہ گر جائے کہ سمجھے کہ شاید اسلام میں اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے, کوئی نیم البدل نہیں ہے. تو میں نے جو انگلش کتابوں کا بک ریویو دیتا ہوں, جو سورسز پریزنٹ کرتا ہوں, ساتھ ہی ان سورسز کو اور اس تھاٹ پروسیس کو قرآن پاک کی کسی آیت کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکہ کی شکل میں کنیکٹیوٹی اسٹیبلش کر دیتا ہوں, تاکہ وہ کتابیں جو پڑھ رہا ہے, خواہ اس کی وہ بزنس ریکوائرمنٹ ہے, خواہ وہ اس کا شوق ہے, تو شوق اور ریکوائرمنٹ, بزنس ریکوائرمنٹ, یہ دونوں ساتھ ساتھ دین سے ٹچ بھی ہوتے رہیں تاکہ وہ اسپریچولی بھی گرو کرتا رہے اور انٹلیکچولی بھی گرو کرتا رہے. تو اس طرح سے یہ میں نے اپنے ذات کے لیے پہلے سٹارٹ کیا, پھر دوسروں کے لیے سٹارٹ کیا. تو یہ چلتا چلتا اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت ڈالی ہے کہ اب لوگ مجھے اس فیلڈ میں اس حوالے سے خاص اس خصوصیت کے ساتھ کہ میری جتنی بھی ٹریننگز ہیں, ویڈیوز ہیں, ایون کہ انگلش میں ہے یا اردو میں ہے, ملک سے اندر ہے, ملک سے باہر ہے, تو یہ ساری کی ساری وہ کہیں نہ کہیں میں اس کو کنیکٹ کر دیتا ہوں قرآن پاک کے ساتھ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ. تو ان کا وہ ذوق بھی پورا ہوتا ہے, اور ان کی انڈائریکٹلی جو لوگ زیادہ پڑھنے کے عادی نہیں ہے قرآن پاک یا حدیث کو, تو جو ماڈرن لٹریچر ہے سیلف ہیلپ سائیکالوجی کا, جس میں اینتھنی رابنز ہیں, زگ زیگلر ہیں, اسٹیون کووی ہیں, 7 ہیبٹس کے لوگ بہت شوق سے پڑھتے ہیں. تو یہ میں نے ارلی 90s میں کتابیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں, ابھی تو پاکستان میں ابھی آئی ہیں. تو وہ سارا پروسیس میں اس طرح سے دے دیتا ہوں. اسی طرح اسلامک یونیورسٹی میں میرا ایک لیکچر ہے قرآن اینڈ ماڈرن مینجمنٹ سائنسز, 2 گھنٹے کا, کہ قرآن پاک کو ایز اے موٹیویشنل بک کیسے پڑھنی ہے آپ نے, قرآن پاک کے اندر جو موٹیویشنل اور مینجمنٹ کے کانسیپٹس ہیں جو ہم مغرب کی کتابوں سے لے کے پڑھتے ہیں, وہ سارے کے سارے کانسیپٹس قرآن پاک کی آیات کے اندر ہیں. تو وہ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر جو کانسیپٹ ہے وہ قرآنک ٹرمینالوجی میں ہے, اور جو ہم لیڈرشپ کی کتابیں پڑھتے ہیں, آج کل جو موٹیویشنل اسپیکر بنے ہوئے ہیں, وہ لیڈرشپ کی کتابوں میں وہی کانسیپٹس
साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। तो इधर कुरानिक टर्मिनोलॉजी है, इधर साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है। सोसाइटी दो हिस्सों में बटी हुई है। हमारे मोटिवेशनल स्पीकर साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी को पढ़ के उसको बयान करके मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं, और हमारा जो दीनी तबका है जिसको मौलवी कहते हैं, वो कुरानिक टर्मिनोलॉजी में वही चीजें बयान करके तो उसको मजहब के खाने में बंद किया हुआ है। तो मैं दोनों टर्मिनोलॉजी को लिंक करके उनके कॉन्सेप्ट्स में यूनिवर्सैलिटी पैदा कर देता हूँ। यानी आप यूं कह लीजिए कि जो साइंटिफिक प्रोसेस है सेल्फ हेल्प साइकोलॉजी का, उसको मैं कुरान से अटैच करके उसको भी मुसलमान कर देता हूँ। वो पहले ही मुसलमान होता है, मगर लोगों ने माइंड के अंदर डिवीजन क्रिएट की हुई है कि जी ये मॉडर्न नॉलेज है और ये पुराना नॉलेज है, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो मौलवी भी इसलिए बेचारा बदनाम है कि वो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी से आगाह नहीं है। तो वो वही बात जो स्टीवन कोवी, जिग जिगलर, एंथनी रॉबिन्स ये जब अपनी जुबान में करते हैं तो हमारा नौजवान तबका बड़ा अट्रैक्ट होता है, मगर एग्जैक्टली वही बात मस्जिद का इमाम या कोई दीनी रहनुमा कुरानिक टर्मिनोलॉजी में बयान करेगा तो वो कहेंगे जी ये मजहब और ये मौलवी है। तो ये जो इंटेलेक्चुअल डिवीजन है, इसको मैंने गैप को कम करके एक दूसरे से लिंक करके अपनी ट्रेनिंग वीडियोस में ये सारी चीजें अपलोड की हुई हैं। तो एक तरह से एक मूवमेंट भी है इंटेलेक्चुअल, इसी के खिदमत इसी से जो सेल्फ हेल्प साइकोलॉजी है उसकी ये खिदमत हो रही है कि उसको रिलीजन से कनेक्ट कर रहा हूँ, और रिलीजन की ये खिदमत हो रही है कि रिलीजियस टर्मिनोलॉजी की साइंटिफिक एक्सप्रेशन जो है वो मॉडर्न लैंग्वेज, मॉडर्न जो बुक्स आती हैं आप पढ़ते हैं सेल्फ हेल्प साइकोलॉजी के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, वो सारी की सारी आपको मिलने को पढ़ने को मिल जाती हैं। मिसाल के तौर पे हम एक टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, तो अगर आप इसको रिलीजियस टर्मिनोलॉजी में बोलेंगे तो ये तज़किया नफ्स है। बुजुर्ग शाम को बैठ के सारे दिन का हिसाब करते थे, कितनी नेकियां की, कितने गुनाह किए, कहाँ पे अच्छा किया, कहाँ पे बुरे रहे, कहाँ पे वीकनेस हुई। ये जो डेली एनालिसिस है यही टाइम मैनेजमेंट है। इधर टाइम मैनेजमेंट की टर्म है तो वो अट्रैक्ट होती है, इधर तज़किया नफ्स की टर्म है तो वो रिलीजियस टर्म होने की वजह से बदनाम हुई हुई है। तो हमारा ना सारा इंटेलेक्चुअल एनर्जी ज़ाया होती है टर्मिनोलॉजी के अंदर गुम होके। तो अगर हम टर्मिनोलॉजी से पीछे जाके मीनिंग्स पे फोकस करें तो बहुत सारा मॉडर्न नॉलेज जो लोग आजकल किताबें पढ़ते हैं, आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो सारे का सारा कुरान और हदीस की रोशनी में अवेलेबल है। तो ये एक छोटी सी मेरा थॉट प्रोसेस है जो मैंने आपके सामने रखा। ये वो एरियाज हैं जिस पे मैं काम कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि अपने यूट्यूब चैनल के जरिए लोगों तक मैक्सिमम ये चीजें पहुंचाऊं, ताकि डुअलिटी खत्म हो और शख्सियत फोकस्ड होके, यकसुर होके एक बेहतर स्पिरिचुअल प्रोफेशनल शख्सियत में कन्वर्ट हो सके। बेहतरीन बेहतरीन। आपकी पीएचडी वैसे किस चीज में है डॉक्टर साहब? मेरी कंपैरेटिव रिलीजन में, इस्लाम और ईसाइयत के मौजू पे। और इस इसी तो की मेरी वजह किताब भी है जी। ये बात आगे इसी वजह से आपका इंटरेस्ट इस पे आगे चला। अच्छा, मैं जरा थोड़ा दीनी जी जी पॉइंट, व्हाई वुड यू एक चूज, सेकंड। जी जी मैं अच्छा व्हाई आपको वुड मैंने यू सोचा चूज आपको सच अ सब्जेक्ट, मतलब इसकी वजह क्या थी, आपने ये सब्जेक्ट चूज क्यों किया अपनी पीएचडी के लिए? ये थी मेरी वो ये पाकिस्तान, ये उर्दू जुबान, अरबी जुबान और अंग्रेजी जुबान में पहली किताब है इस मौजू, ये बड़े सगीर पाक व हिंद के हवाले से। तो ये पर्पज ये था, ये बड़ी दिलचस्प है। 80s वैली 1982 में ईसाई मिशनरी पाकिस्तान में ज़्यादा, उस वक्त तो हालात बहुत बेहतर थे, फॉरेनर्स, तो ये ईसाई मिशनरी पाकिस्तान में बहुत घुमा करते थे पॉम्फलेट लेके ना, क्रिश्चियन मिशनरीज तबलीग के लिए। 2-3 से मेरी भी मुलाकात होगी। उस दौर में हम ये स्कूल में ही पढ़ते थे। तो फिर इनकी मीटिंग्स होती थी लाहौर में ना, टेम्पल रोड पे इनकी मीटिंग्स होती थी। वहाँ पे ये हर हफ्ते बैठ के तो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन वगैरह करते थे। हमें भी बुलाया, तो हम चूंकि फॉरनर थे तो हमने सोचा चले फॉरनर से दोस्ती होगी, तो हम भी मीटिंग में जाया करते थे। तो वहाँ पे और भी मुसलमान नौजवान आते थे। तो वहाँ पे फिर जब ये मनाजराती गुफ्तगू होती थी तो सवाल होते थे, जवाब होते थे। हमें बिल्कुल नहीं पता था इस्लाम का, सिर्फ जो पढ़ा था घर में माँ बाप से, बस वही था। तो वो जब पहली दफा मनाजराती मीटिंग में बैठे और सवाल हुए इस्लाम के हवाले से, तो 14 तबक रोशन हो गए पता ही नहीं था कि हमें अपने मजहब के मुतल्लिक। तो मैं घर आया काफी परेशान था।
تو پھر والد نے پوچھا کیا ہوا. میں نے کہا جی اس طرح وہ کرسچن کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی تھی, انہوں نے بلایا تھا. وہ چونکہ فارنر تھے تو ہم نے سوچا کہ فارنرز کے ساتھ دوستی ہو جائے گی. تو آپ کو پتا ارلی 80s کا 82 83 کا کافی بہتر زمانہ تھا پاکستان کا. تو پھر والد نے کہا اچھا. تو اب یہ مجھے اچھی چیز تھی کہ والد نے ڈسکریج نہیں کیا, انہوں نے کہا بیٹا یہ تو اچھی بات ہے, آپ پھر یہ ہے کہ آپ نالج حاصل کریں. ایکسپلور تو کریں. زندگی میں پہلی دفعہ والد صاحب ساتھ لے کے گئے بک شاپ پہ. تو انہوں ہاں. نے میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا میں سٹارٹ کہاں سے لوں. تو انہوں نے کہا بیٹے پہلا کام یہ کرو کہ قرآن پاک ترجمے سے پڑھنا شروع کرو. پہلا اسٹیپ تو تو میں نے بالکل کہا صحیح. ٹھیک. تو انہوں نے میری زندگی کی پہلی کتاب, اسلامی کتاب, مجھے بک شاپ پہ لے گئے. تو وہاں سے مجھے ترجمے کا چھوٹا پاکٹ قرآن انہوں نے خرید کے دیا. انہوں نے کہا بیٹا یہ تمہارا پہلا سبق ہے, سمجھ آتی نہیں آتی مگر ترجمے سے پہلے سٹارٹ کرو. پہلے کتاب سے تعارف ہو جائے تمہارا, جان پہچان بعد میں خود ہی پیدا ہو جائے گی. اور دوسری کتاب جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, ہمارا چونکہ بیک گراؤنڈ جو ہے صوفیانہ گھرانہ ہے, تو دوسری کتاب ایک میٹنگ میں اٹینڈ کر کے آیا. یہ قرآن پاک خریدنے کے بعد, پڑھنے کے بعد, تو 2 ہفتے بعد کی بات ہے. تو میٹنگ میں جو کرسچن مسلم تھے اس میں یہ تھا انسانیت کا درس بہت تھا. تو ٹریڈیشنل ان کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ کرسچینٹی میں زیادہ اور اسلام میں کم ہے. تو یہ میں نے آپ کے اپنے والد صاحب سے بات کی, میں نے کہا جی یہ پوائنٹ آف ویو ہے, تو مجھے انسانیت کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے. تو وہ پھر مجھے, ہمارا یہ ہوتا تھا کہ ہر جمعرات کو ہم داتا صاحب جاتے تھے حاضری کے لیے. تو میرے والد مجھے بچپن میں ہر مزار پہ لے کے گئے. تو وہ جب ہم دربار شریف پہ گئے, داتا صاحب حاضری دی, واپس آئے, تو پھر والد صاحب نے مجھے زندگی کی دوسری کتاب خرید کے دی. وہ چھوٹی سی کتاب تھی, کلام بلے شاہ تھا. زندگی میں پہلی دفعہ بلے شاہ میں اس کو پڑھا ہوں. تو والد صاحب چونکہ وہ ایسا اتنا وہ کیا کہتے ہیں نا ٹریڈیشنل ٹرینڈ نہیں تھے, بس اسلام سے محبت کرنے والے تھے, ٹھیک بزرگ تھے. ٹھیک ٹھیک. بس انہوں نے 2 چیزیں مجھے انٹروڈیوس کروائیں, ایک کلام بلے شاہ اور ایک قرآن پاک. تو آپ یہ اندازہ کر لیں, ایک طرف قرآن پاک تھا, ایک طرف صوفیات ہے. تو وہ جو ایک وہ کہہ لیجیے جو کنیکٹیویٹی تھی ڈائریکٹلی کسی کتاب کے ساتھ. تو قرآن پاک آپ اندازہ کریں کہ اس کے بعد میری والدہ بیمار ہوں گی, دونوں ان کے گردے فیل ہو گئے. تو ہم 1 سال ہاسپٹل میں رہے, اور میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا. تو اچھا. رات کو والدہ کے پاس بیٹھ کے, ڈائلسس ہوتے تھے تو میں ان کے بیگز چینج کرتا تھا, ٹھیک. اور صبح میں ہاسپٹل سے اسکول جاتا تھا. تو ساری رات بیٹھ کے میں صرف قرآن پاک پڑھتا تھا ترجمے کے ساتھ, اور اس میں جو کرسچن آبجیکشنز ہوتے تھے, عیسائی اعتراضات ہوتے تھے, وہ میں نوٹ کیا کرتا. یہ میری اسٹڈی تھی پہلے زندگی کی پہلی قرآن پاک کی. تو اس وقت مجھے پتا چلا کہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی, اور بے شمار چیزیں. تو یوں ایسا ایسا یہ چیزیں ساری وہ ڈیولپ ہوئی. تو یہ وہ شوق اور ذوق تھا جو پھر مجھے پراپر کرسچن مسلم ڈائلاگ کی, جو شروع میں تو انٹلیکچوئل مناظراتی پوری ہسٹری تھی, وہ کتابیں پڑھی. پھر اس کے بعد جب چینج آیا ایک درمیان میں, تو اس میں پھر مناظرے سے مکالمے میں توجہ بڑھ گئی, کیونکہ وہ بھی ایک ڈیولپمنٹ سٹیج تھی مائنڈ کی. مناظرے میں ہوتا ہے کہ آپ فوکس کرتے ہیں کہ آپ کے اور میرے درمیان ڈفرینسز کیا ہے, کہ آپ کیوں مجھ سے, میں آپ سے کیوں زیادہ بہتر ہوں, یا میرا مذہب آپ سے زیادہ کیوں بہتر ہے. تو یہ ایک تھی پولیمک یا مناظراتی طرز تحقیق. اس سے بھی میں سارا گزرا ہوا, یہ سارے مائنڈ سیٹ کو میں جانتا ہوں. بٹ جب بعد میں لائف کے ساتھ مقابلہ ہوا, پہلے تو دیکھیں نا, بینگ اے مسلم میرا مقابلہ ہوتا تھا کرسچن پادریوں کے ساتھ. تو وہ مخالفین کے طور پہ کنسیڈر کرتے ہوئے میں ان کے ساتھ بات کرتا تھا, اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنا, ان کو کہنا کہ ان کا مذہب ٹھیک نہیں ہے, جو ایک مناظراتی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. بٹ جب مناظراتی مائنڈ سیٹ سے زندگی تھوڑی سی آگے نکلی ہے اور براہ راست زندگی سے ٹکرا ہوا ہے, پھر اس میں پادری سائڈ پہ ہو گیا, پھر زندگی آمنے سامنے کھڑی ہو گئی ہے. تو تب مجھے وہاں پہ سمجھ آئی کہ مذہب جو ہے, وہ اسلام ہو کرسچینٹی ہو, وہ بدنام اکثر فالوورز کی وجہ سے ہوتا ہے, مگر مذہب کی اپنی بنیاد اگر دیکھیں تو وہ خدمت خلق اور خدمت انسانیت سے ہے. تو وہ جو مناظرے سے مکالمے کی طرف ڈائریکشن ٹرن ہوئی ہے, وہ صرف پڑھنے سے نہیں ہوئی, وہ دھکے کھانے سے ہوئی ہے. رائٹ رائٹ تو رائٹ. وہ دھکوں اچھا. نے پھر مجھے مائنڈ سیٹ چینج کر کے, تو یہ اب جتنے بھی میرا سیرت پہ بھی کام ہے اور انٹرفیت پہ جتنا کام ہے,
یہ مکالماتی نوعیت کا ہے، اس میں عقیدے کی وضاحت کے ساتھ ساتھ احترام انسانیت کا زیادہ فوکس ہے میرا۔ ٹھیک ہے، آپ کے یہ 300 ویڈیوز آپ کے چینل میں ڈاکٹر صاحب، جی جی۔ اس میں کس طرح کا کنٹینٹ ہے؟ زیادہ کون سا کنٹینٹ ہے؟ مکس بیگ ہے؟ کیا فوکس کیا اور آپ کو ضرورت کیوں پیش آئی یہ سارے کام کرنے کی؟ پہلے تو مجھے بتائیں کنٹینٹ کیسا ہے؟ کانٹینٹ باس اس میں جیسے میں پی ٹی وی پہ اگر چلا گیا ہوں، وہاں پہ پروگرام ہوا ہے تو وہ والے پروگرام میں نے اپلوڈ کر دیے نہیں ہیں۔ نہیں، کنٹینٹ سے اگر میری بات سبجیکٹ کیا ہے؟ سبجیکٹ کیا ہے؟ سبجیکٹ دو حصوں میں ڈیوائڈیڈ ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اب آپ اس کو یوں کہہ لیجئے سبجیکٹ اب ایک طرح سے تین حصوں میں ڈیوائڈیڈ ہے۔ ایک تو ہے پیورلی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر۔ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں بھی پھر دو طرح سے کیٹیگریز ہیں۔ ایک تو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی جو کارپوریٹ ٹریننگز ہوتی ہیں، جو ٹیکنیکل سبجیکٹ ہیں، جیسے آپ کی پرفارمنس مینجمنٹ ہے، ایچ آر کیسا ہونا چاہیے آپ کی آرگنائزیشن، ایچ آر مینیجر کیسا ہونا چاہیے، تھنگز لائک دیٹ، ٹھیک اس کے ٹھیک حوالے سے۔ تو ایک تو ایچ آر اور کارپوریٹ جو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے پروسیجرل ایسپیکٹ ہیں، ایک تو اس کے اوپر ٹریننگ ویڈیوز ہیں، نمبر ایک۔ ٹھیک ٹھیک نمبر دو موٹیویشنل ویڈیوز ہیں کہ پرسنالٹی کو کس طرح سے آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے، ڈیولپ کرنا ہے۔ تو وہ پرسنل ڈیولپمنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو انڈیویجول چیلنجز آتے ہیں لائف کے اندر، ٹھیک مثال کے طور پہ ایک میری ویڈیوز ہے جس میں کچھ 36 کتابیں انٹروڈیوس کروائی ہیں میں نے، کہ زندگی میں اگر کوئی پرابلم یا پریشانی پیش آ جائے تو اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ ٹھیک، تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے کون کون سی کتابیں آپ کو مارکیٹ میں سے خرید کے آپ کو مفید ثابت ہو سکتی ہیں، تو بک ریویوز آ جاتے ہیں اس میں، کیا بات ہے! ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تھرڈ جو ہے ایسپیکٹ، وہ میرا انٹرفیت ڈائلاگ کے اوپر ہے۔ اس میں جیسے چرچ کے اندر میں نے لیکچر دے دیے، مسجد کے اندر لیکچر دے دیا، آپ کو میں کسی جگہ مولوی نظر آؤں گا، صرف یہ ہے اب کہ ہر میں نے جگہ مطلب ہے، قیمتیں وہ۔ اگر آپ اسکرین دیکھیں تو میں یہ سب دکھا رہا ہوں، آپ بولتے جا رہے ہیں اور میں وہ پلے لسٹ دکھا رہا ہوں، ابھی انٹرفیٹ ڈائلاگ کی پلے لسٹ دکھا رہا ہوں۔ تو آپ واقعی جی کبھی مسجد میں ہیں، کبھی آپ جی میٹنگ روم میں، کبھی آپ چرچ میں ہیں، اور یہ بڑا اپنے کمپریہنسو قسم ہے، یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، واہ جی واہ، واہ جی واہ! یہ اور تو میں نے اچھا اس پہ کنٹینٹ بڑے سینس جی میں نے اس پہ بڑے سینسیٹیو ٹاپک بھی اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، اور اندازے پہ ایسا رکھا ہوا کہ آج تک کنٹروورشن نہیں ہوا۔ میں نے بلاسفمی لا پہ بھی بات کی ہوئی ہے۔ یہ سلمان تاثیر صاحب کا جو مرڈر ہوا تھا، ان کے مرڈر سے پہلے ایک ہفتہ پہلے میں نے بلاسفمی لا پہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ میرا ایک ٹاک تھا کرسچن اسٹڈی سینٹر راولپنڈی میں، اور اس میں نے بتایا تھا کہ اس کے پولیٹیکل ایسپیکٹ کیا ہیں، اس کے تھیولوجیکل اور ریلیجیس ایسپیکٹ کیا ہیں۔ تو اس طرح کے سینسیٹیو ایسے ٹاپک بھی ہیں جو بہت سارے لائرز یوز کرتے ہیں میری ویڈیوز، اس میں سے پوائنٹس نکالنے کے لیے۔ بہت سارے ویڈیوز ایسے ہیں، جیسے میں امریکہ میں گیا، 2 دفعہ میں امریکہ جا چکا ہوں ہیومن رائٹ کانفرنس کے اوپر، تو وہاں پہ انہوں نے جب مجھے دعوت دی، وہاں پہ ٹاکس ہیں۔ ترکی میں جا چکا ہوں، ترکی میں بھی جا کے میں نے اپنے ٹاکس وغیرہ پریزنٹ کیا ہوا ہے۔ دعویٰ اکیڈمی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں، وہاں پہ میں اپنی ٹاکس دے چکا ہوں۔ تو میرے پاس یعنی ابھی میری 30 کتابیں ایسی ہیں جن کے مسودے میرے پاس پڑے ہیں۔ اگر میں اپنی ہر ویڈیو اٹھاؤں اور اس کو بکلیٹ میں یا بک میں کنورٹ کروں تو 350 کتابیں بنتی ہیں میری۔ واہ! بہت سارے اسکالر ایسے آپ دیکھیں گے جو جن کی ویڈیو سے ان کے نوٹس بنا کے ویڈیو کی ڈسکشن کو یعنی کنورٹ کر کے ٹیکسٹ میں، تو وہ کتاب چھاپ دیتے ہیں۔ تو اس طرح میری 350 کتابیں آن لائن پڑیں گے ویڈیوز کی شکل میں۔ پھر بہت سارے ایسے کتابوں کے بک ریویوز کا رجحان میں نے ڈالا ہے۔ مجھ سے پہلے آپ دیکھیں گے میری ویڈیو سے پہلے کہ بک ریویوز کا اتنا زیادہ رواج نہیں تھا، تو میں نے مختلف کتابوں کو انٹروڈیوس کروانے کا ایک خاص انداز اور یہ رواج اسٹیبلش کیا ہے کہ اگر کوئی اچھی کتاب آ جاتی ہے تو صرف فیس بک پہ اس کی تصویر نہ دے دیں، بلکہ اس کی پراپر ویڈیو بنا کے اس میں خوبیاں کیا ہیں، کیوں میں ریکمینڈ کرنا چاہ رہا ہوں آپ اس کتاب کو پڑھیں۔ تو بہت زیادہ بہت شاندار نایاب کتابیں میں نے انٹروڈیوس کروائی ہیں جو لوگوں نے اکثر سنی بھی نہیں ہوں گی۔ اسی طرح میں جب سعودی عرب میں تھا تو جب میں واپس آیا تو 800 کے وہ میرا خیال کوئی 15-16 کاٹن بنتے ہیں اس کی کتابوں کی، عربی کی کتابوں کی، سیرت النبی کے اوپر، وہ میں ساتھ لے کے آیا۔ وہ کتابیں پھر میں نے انٹروڈیوس کروانی شروع کی۔ تو آپ یوں کہہ لیجئے کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ، موٹیویشنل اسپیکنگ، اس کے بعد لیڈرشپ اینڈ ڈیولپمنٹ، اس کے بعد بک ریویوز، اس کے بعد میرے ٹی وی ٹاک شوز ہیں، انٹرویوز ہیں،
اور اس کے بعد پھر انٹرفیت ڈائلاگ اسلام کے حوالے سے. اور اسلام کے حوالے سے بھی پھر دو طرح کی ہیں. ایک تو موٹیویشنل جو میں ویڈیوز بناتا ہوں اس میں آپ کو انگریزی کی کتابوں سے میں موٹیویشن کے لیسنز وغیرہ بیان کر دیتا ہوں. اور بعض ایسی کتابیں اسلامی ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی کی کتابیں ہیں, امام غزالی کی کتابیں ہیں, محی الدین ابن العربی کی کتابیں ہیں. ایسی کتابیں بھی میں نے انٹروڈیوس کروائی ہیں موٹیویشنل اور انسپائریشنل فیلڈ کے اندر, کہ جو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ مولوی ہیں, یہ مذہبی لوگ ہیں, اور انہوں نے ایسے ایسے ایموشنل کانسیپٹس اور انٹلیکچوئل کانسیپٹس بیان کیے ہیں جو آج کے سیلف ہیلپ سائیکالوجی کے ویسٹرن اسکالرز اپنی اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں. تو ہمارے ہاں بزرگوں کی ایک لمبی تاریخ ہے جس کو صوفیزم بھی بولتے ہیں, تصوف بھی بولتے ہیں. تو انہوں نے یہ ساری چیزیں اپنی, تو میرا ہوتا ہے کہ میں جب کتاب انٹروڈیوس کرواتا ہوں بک ریویوز کے ذریعے, تو اس میں بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ بک ریویو میں سے بک میں سے گزر کے اس کو کانسیپٹ سے اٹیچ کر دوں. تو بہت سارے لوگوں نے ایسی کتابیں جو زندگی میں کبھی نہ سنی تھی نہ دیکھی تھی, وہ میرے بک ریویوز کے ذریعے اس سے واقف ہوں. تو اس طرح سے یہ آپ سمجھ لیجئے کہ جو پیشن اور پروفیشن کے درمیان بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز. ابھی تو میں نے اپنی جو یوٹیوب چینل ہے اس کی پلے لسٹ بھی اپڈیٹ نہیں کی. بہت سارے اور بھی ایسی ویڈیوز اس میں آ گئی ہیں جس کے لیے علیحدہ سے پلے لسٹ کی ٹائٹلنگ کر کے, تو مجھے اس کے لیے بھی کام کرنا پڑتا ہے. اگر چونکہ ابھی کام پروڈیوس اتنی تیزی سے ہو رہا ہے کہ وہ کام کے لیے پلے لسٹ کے لیے پھر کسی وقت آرام سے بیٹھ کے تو اس کو پھر تھورلی اس کو میں ڈیولپ کروں گا انشاءاللہ. چلیں, میں آپ کو آپ کا چینل اس وقت دیکھ رہا ہوں اسکرین پہ ہے, اور تمام وہ دوستوں کے لیے جو یوٹیوب کو گرو کرنا چاہتے ہیں میں کچھ سجیشن دینا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب, آپ ان لرن کرنے کی کتنی ابیلٹی رکھتے ہیں بھیا؟ جی سوری, ان لرن کرنے کی کتنی ابیلٹی رکھتے ہیں؟ میں بالکل زیرو ہوں. مجھے اگر کہ دماغ خالی کر دیں میں بھی کر دوں گا. ٹھیک, کر لیں اس کر کو لیں. ری فارمیٹنگ کرنے کی میں ہمیشہ ہے نا صلاحیت رکھتا ہوں, ہر وقت ریڈی رہتا ہوں. سر ری وہ سن فارمیٹ لیا, کر کے. ٹھیک ہے سر, کر لیں سر, جی جی کر لیا. جی جی اچھا چلیں, اب سنتے جائیے کچھ جی باتیں جی آپ کے چینل کو دیکھ کے, کیونکہ میں نارملی یہ مشورے نہیں دیتا ہوتا, لیکن مجھے آپ کا جی کام اتنا پسند آیا ڈاکٹر صاحب کہ میں جی آپ کو تھوڑا سا جتنی میرے میں ناقص عقل ہے بھی تھوڑی سی, اور وہ بھی ناقص ہے, تو اس کے مطابق میں آپ کو کچھ سجیشنز دوں گا. نمبر جی 1, جی you put a great content on your YouTube, and the reason why you are not controversial is because there's nobody looking at your content right now. اس کو جی ریالٹی چیک لے لیتے ہیں. ابھی یہی چیزیں آپ مسلم کرسچن راؤنڈ کے اگر 10,000 ویوز ہو نا تو پھر چنگی ولی گل بچن. ایگزیکٹلی ہاں نہیں ابھی صحیح, آپ کو دیکھو نہیں اس رہا کو تو اس لیے آپ ایکسائٹیڈ ہیں. اب اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ میں نے آپ کی جی ایک جی دو ویڈیوز دیکھی, جیسے یہ اردو کانسیپٹ آف لو ان اسلام اینڈ کرسچینٹی. میں اس ویڈیو کو اوپن کرتا ہوں, میری ویڈیو کو اسکرین کو فالو کرتے رہیے گا ڈاکٹر صاحب. جی 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 دو ٹھیک ہے. چار ہینڈی ٹپس دوں گا جس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جی ایک ویجٹ ہے, اس کو کہتے ہیں وڈ آئی کیو, جو رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے جس کے اوپر میں ماؤس لے کے آ رہا ہوں, بلو اور وائٹ میں, جی وی بالکل آئی بالکل کیو. ڈاکٹر جی صاحب یہ جی جی فری کا ویجٹ ہے, اسکرین شاٹ لے لیں یا لکھ لیں یا یاد کر لیں یا مجھ سے بعد میں پوچھ لیجیے گا. اس کو انسٹال کر لیں, کروم کے اوپر ہی آ جاتی ہے. اور جی کیا ہوا انسٹال. اچھا اوکے, اگر کیا میں نا تو ڈاکٹر صاحب اس میں بڑی گڑبڑ ہے. آپ نے پھر اچھا فالو تھوڑا سا کریں گے اور مسئلہ حل ہو جائے گا. جیسے جی اب جی یہ ٹائٹل ہے, اف آئی ور یو نا, تو میں اس جی ٹائٹل کو کانسیپٹ آف لو ان اسلام اینڈ کرسچینٹی جی یاد رکھیے گا. کوئی جی بھی چیز یوٹیوب پہ تب تک نہیں سرفیس کر سکتی, جی جی انگیجمنٹ نہیں لے سکتی, جب تک اس میں 3-4 چیزیں نہ ہوں. جی جی ہاؤ, وٹ, ویئر, وین. ٹھیک ہے یوٹیوب کو ایز اے سرچ انجن استعمال کرائیں آپ. آپ نے ٹھیک ہے بہترین کنٹینٹ رکھا ہے. 300 لیکچرز, ایوری لیکچر سپیننگ اراؤنڈ ایوریج جو میں نے دیکھا جی 46 منٹ ہے آپ کا. بندے ٹھیک ٹھاک آپ نے جو ہے نا کنٹینٹ پبلش کیا ہوا ہے. اچھا, وہ ڈیوریشن پہ تو میں بعد میں آتا ہوں, پر تمام دوستوں کے لیے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں, یہ آئی تھنک دس could help you in a long way. سر یہ ورڈ سوری
ہاؤ, ہاں وٹ, ویئر اینڈ وین. یہ چار چیزیں جب آپ سوالات لے کے چلتے ہیں نا تو ٹرینڈنگ ہو جاتی ہے. ایک بات یہ ہو گئی. جی ٹھیک. یوٹیوب پہ لائیو جو سیشنز ہیں نا ڈاکٹر صاحب, جی جی وہ شارٹ سپینڈ ہوتے ہیں, وہ انڈیکس نہیں ہوتے سرچ انجن میں. اچھا ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ ایک محنت بھی آپ کر رہے ہیں اور وہ کسی کام کی بھی نہیں آتی. ٹھیک ہے. کبھی کبھی ٹھیک ہے, بٹ اگر آپ کا جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں وہ ایکچولی ریکارڈڈ ہو کے اپلوڈ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ڈیوریشن اتنی ہو کہ لوگ اس کو ویو کر سکے. اب آپ کے چینل کا مسئلہ کیا ہے میں اس ویڈیو میں آ کے بتاتا ہوں. جی جی اور آپ جس سے میں نے اجازت مانگی کہ میں ارن کریں گے تو میں بولوں گا, جی جی ورنہ بالکل. آپ کی یوٹیوب کا جو الگوریتھم ہے نا, جی جی جیسے ہر کسی بھی چیز کا الگوریتھم ہوتا ہے, یوٹیوب کا ہوں، الگوریتھم ہے آن دا بیسس آف واچ ٹائم. ٹھیک ہے. سر ایک کانٹینٹ ہے 10 منٹ کا, جی ٹھیک ہے. میں نے 5 منٹ دیکھا نا سر, ہوں، واچ ٹائم 50% ہو گیا. یعنی کہ میں نے 5 ٹھیک منٹ ہے. دیکھا پھر میں نے بند کر دیا. جی ٹھیک ہے. وہ یوٹیوب اس ویڈیو کو کہتا ہے یار یہ اچھی ویڈیو ہے. اوکے ابھی ٹھیک آپ ہے. امیجن کریں آپ کی ایوریج ویڈیو 43-44 منٹ کی ہے, 1.5-2 گھنٹے ہوں، کا کانٹینٹ ہے. سر اگر میں نے ہوں، 10 منٹ دیکھا تو یوٹیوب اس کو دیتا ہے آٹے میں نمک کے برابر 7%, 6% واچ ٹائم. اوکے ٹھیک ہے. ہاں جی. نہیں دیکھ رہا کوئی اس کو یار, اس کو جو ہوں، نہیں دیکھ رہا میں اس کو کیوں پروموٹ کروں. آپ ہی ہوں، کے چینل سے اگزامپل لے کے بتاتا ہوں. اور یہ مسئلہ ڈاکٹر صاحب ونس اگین آپ سے میں نے جی اجازت جی لی تھی, سو نو ہارڈ جی جی فیلنگس. بالکل. جی جی ایک ویڈیو آپ کی گئی 1000 ویوز تک کی, اور وہ ہے لاسٹ اسلامک ہسٹری بک جی جی بائی فارس الخطیب. جی 16 منٹ کی آپ کی ویڈیو ہے, وچ از پرابلی ون آف دا ریئر لاٹ جو آپ کے چینل پہ اتنا چھوٹا کنٹینٹ نہیں نظر آتا. اب جی میں جب اس کنٹینٹ کو کلک کرتا ہوں نا سر, اس پہ دو جی پیاری چیزیں. ایک تو یہ کتاب کا آپ نے تھمبنیل رکھا ہوا تھا, تو آپ کا جی تھمبنیل جی بڑا اچھا تھا. جی سیکنڈلی یہ کی ورڈ جو ہے لاسٹ اسلامک ہسٹری, جی جی سر یہ این ممکن ہے لوگ سرچ کر رہے ہو. ہمیشہ اپنے آپ کو ایز اے یوزر سمجھ کے سرچ کیا جی کریں. جی لولی اب آپ ٹھیک ہے. جب وٹ آئی کیو کا رینکنگ دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب, تو وہ جی جی کہتا ہے یہ چڑھ گئی ہے. وہ ہوں، پہلے دن آپ نے ڈالی تھی 22 جون کو, اور اب تک بات جو ہے وہ اپورڈ چل رہی ہے. 27/6 اور 22/6 کے بیچ کا جو فیز ہے وہ بڑھ گیا ہے. اس کا مطلب کہ ویڈیو ٹھیک ہے. ٹرینڈنگ ہے, یہ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو. جی ٹھیک. اچھا یہ جی کیوں ٹھیک. دیکھ رہے ہیں اس کو میں بتاتا ہوں کیوں دیکھ رہے ہیں. اب میں نیچے آتا ہوں یہاں پہ کی ورڈز, اور اس کو بہت طریقے سے بہتر کیا جا سکتا تھا, بٹ اٹس اسٹل ویری گڈ کہ یہ ویڈیو یوٹیوب سجیسٹ کر رہا ہے. جی ٹھیک ہے. The number of videos in the up next section that are from this creator channel, یہ اس ویڈیو کو 7/20 ٹائم پروموٹ کیا گیا ہے. اب یہاں پہ آج جو گڑبڑ نظر آئی مجھے, اگر آپ اس ویڈیو کو ایک ٹھیک کر لیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یاد رکھیے گا یوٹیوب پہ ایک ہی ویڈیو ٹرینڈ کرتی ہے اور چینل چڑھ جاتا ہے. سر جی ٹیگز آپ نے ٹوٹل آٹے میں نمک کے برابر 5 رکھے ہیں. ڈاکٹر نئی اوکے. مشتاق, سوری آئی ڈونٹ نو یو. ہوں، عمران خان, کوئی چانس ہی نہیں ہے آپ کا اس ہائی کی ورڈ پہ رینک ہونے کا. پرائم منسٹر عمران ٹھیک. خان, کوئی چانس نہیں ہے. اف آئی ور ہوں، یو میں اس کو ایڈٹ جی کرتا اور لاسٹ جی اسلامک ہسٹری یا اسلامک ہسٹری یا فارس الخطیب یا پھر اسی دونوں کی ورڈز کے ریلیٹڈ سرچ کرتا رہتا. ہوں، مثال ٹھیک ہے. کے طور لولی. پہ میں یہاں پہ ہوں، لکھتا ہوں فارس, اور ہوں، امید ہے باقی آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے جو ہوں، یہ فارس الخطیب ہے. سر جی فارس الخطیب کے نیچے لکھا ہوا رہا ہے فارس الخطیب بکس, ہوں، رائٹ سر. جی اب میں بالکل. اس کو بک بھی ایک ٹیگ لے کے آ سکتا ہوں, اور آپ ریویو زورے والا بک کا ہی دے رہے ہیں. مزے کی بات یہ ہے. جی 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 اچھا جی, بالکل. اسلامک لاسٹ اسلامک ہسٹری, ہیلو سر. یہ سارے کی ورڈز خود یوٹیوب سجیسٹ کر رہا ہے. ہسٹری اور یہی بک وہ میں اس میں ڈال سکتا فارسی ہوں. آ گئی. 5ویں جی جی نمبر پہ دیکھیں ڈراپ ڈاؤن پہ فارسی کی کتاب آ گئی الخطیب کی. آڈیو جی بک ان بالکل. اردو, ریویو, یہ سارے کام آپ نے کیے ہوئے. اب آئی ہوں، ڈونٹ نو عمران خان کیوں پول ہو رہا ہے اس ساری کنورسیشن میں, وہ میں بھی آپ سے بعد میں پوچھوں گا. ابھی نہیں جی ابھی نہیں. جی اب دیکھیں جی تھرڈ لاسٹ جس پہ میں ہوں، ماؤس اوور لے کے جا رہا ہوں, پڑھیے اس کو اونچا جی لاؤڈ. یہ بہت ہی میرا چونکہ موبائل سے دیکھ رہا ہوں بہت باریک ہے.
لاسٹ اسلامک ہسٹری جی جی فارس الخطیب ان اردو. اوکے ٹھیک ہے اب یہ سارے ٹیگز آپ نے اٹھا کے ادھر ڈالنے ہیں. اسی کو زورے ٹھیک والا ہے ڈسکرپشن میں ڈالنا ہے. اب آپ کی ڈسکرپشن ایک لائنر ہے, بک ریویو لاسٹ اسلامک ہسٹری بائی فارس الخطیب انجوائے. مطلب منگرو لائی ہے تسی گل نا کہ یار یہ پیچھے سے صحیح بات ویکھو ہے نہیں. لیکن جو کہ صرف 16 منٹ کی ویڈیو تھی, اور میں جی جی آپ کے کریٹر اسٹوڈیو میں نہیں ہوں, پر میرا گمان یہ ہے کہ ویڈیو اس لیے ٹرینڈ ہو رہی ہے کیونکہ اس کا واچ ٹائم زیادہ ہے. اب میں جی لاسٹ اسلامک ہسٹری جی بائی فارس الخطیب سرچ جی کرتا ہوں. جی 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 تو اب جب میں یہ سرچ کرتا ہوں نا ڈاکٹر صاحب, تو آپ اوپر نظر آ رہے ہیں مجھے, اچھا حالانکہ اس ٹھیک میں ہے اور بھی ہیں. لیکن جی جی بولیں یوٹیوب بہت سارے ایلگوز کو دیکھ رہا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب. وہ دیکھتا ہے کہ ٹھیک ہے دیکھنے والا پاکستان سے ہے تو لینگویج اردو تھی, وہ آپ کی ویڈیو کو پروموٹ کرے گا. ڈاکٹر صاحب وہ یہ بھی ٹھیک ہے دیکھتا ہے کہ دیکھنے والے کا تعلق کس ریجن سے ہے, اس کا ایج, اوکے اس کا جینڈر, اس کا آکوپیشن, اس کی پیرنٹل سٹیٹس, سو اینڈ سو فورتھ, ساری چیزیں آ رہی ہیں. جی جی وہ یہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس چینل کی کتنی ہیلتھ ہے. ایک ویڈیو صرف اسپائک کر گئی ہے, باقی کوئی بھی ایسی ویڈیو ہے جو نہیں کر پائی. پھر وہ جی بالکل آپ نے کتاب دکھائی ہوئی ہے خوبصورت سی تھمبنیل میں, اور پھر آپ نے ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی کتاب کھولتے ہوئے دکھایا. بہت ساری چیزیں ایڈ آن ہو گئی ہیں. آپ جی کے میجورٹی آف سبسکرائبر اگر آپ اپنے یوٹیوب کے کریٹر اسٹوڈیو میں جائیں گے ڈاکٹر صاحب, تو اس پرٹیکولر ویڈیو سے آئے ہوئے ہوں گے. آئی وش کہ اگر آپ کو میں سمجھا سکتا کہ آپ اندر جائیں اور دیکھ لیں, بتائیں تو وہ آپ جی بعد میں دیکھ لیجیے گا اپنے لیپ ٹاپ سے. ہر ٹھیک ہے جگہ پہ جی جی یاد رکھیے گا, کوئی بھی کنٹینٹ اپلوڈ کر رہے ہو, کون, کیوں, کب, کیسے, کہاں, بہت ضروری ہے. اوکے ٹھیک ہے اس کو ایز اے سرچ انجن یوز کریں. وائی دی ٹھیک ہے اسلامک ہسٹری ہیز فالن, مے بی, مطلب جی کچھ بھی اس بالکل کو ٹویٹر کر لیں, وائی دی اسلامک نارمز, اور کچھ بھی, وائی دی ٹھیک ہے ورلڈ ہیز, وائی دی کرسچینٹی. ہاں آپ مجھے نہیں پتا آپ کتنا کنٹروورشل کیا کرنا چاہتے ہیں, پر وائی, وٹ, ہو, ویئر, وین, وہی ہے سرچ انجن ایسا جی ہے. اب باقی کی ویڈیوز بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اور آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا, تاکہ آپ کو زیادہ کلیریفائی ہو جائے. میں بیک کر رہا ہوں جی, میں ایک اور جی جی بیک کر رہا ہوں, آپ کے چینل پہ جا رہا ہوں جی. اب ساری جو ٹائٹلز ہیں نا جی جی سر سے اتارنے والے ہیں. مائنڈ سیٹ آف فیسنگ لائف چیلنجز 13 گھنٹے اگو. اوپر آپ طاہر القادری صاحب ہیں, نیچے آپ کی تصویر ہے, اور آپ نے جی ایک جی تھم نیل ہے جس کا ٹیکسٹ کافی بڑا کیا جا سکتا تھا. پر ٹھیک ہے موسٹ امپورٹنٹلی, اگر میں اس پہ وٹ لگا دوں جی جی ٹھیک ہے تو میری کافی بات سرچ انجن کے اندر آ سکتی ہے. یعنی وٹ ہم از جو دی بھی ٹائپ مائنڈ سیٹ فار فیسنگ جی دا جی لائف چیلنجز. ایگزیکٹ, یعنی وہ سرچ انجن جو ہے وہ انہی جملوں کے ارد گرد زیادہ فوکس کرتا ہے. واٹ, ہاؤ, سر سرچ ہی وین. کرتا ہے. میں ابھی یہ دیکھیں, جی 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 وٹ از مائنڈ سیٹ, ابھی یہ دیکھیں جی. جی جی سندیپ, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے سندیپ کے کام میں. سندیپ کی جی جی زبان اچھی ہے, اور سندیپ کو جو اس کا چینل چلا رہا ہے وہ بڑا چیمپئن ہے. What is ٹھیک ہے mindset coaching? What does mindset mean? What is mindset training? What is mindset ہوں mastery? So and so forth. ہوں اب یہاں سے لے کے میں مائنڈ سیٹ فار فیسنگ, میں تو لکھوں گا ہی نہیں. مائنڈ سیٹ ہوں فار فیسنگ, ہیلو جی, ختم گل. صحیح مائنڈ سیٹ بات فار فیسنگ FAC لکھا, آگے گوگل نے ہاتھ کھڑے کر دی, کہتا کیا لکھ رہا ہے. اس سے پہلے کسی حکیم نے اور نیم حکیم دونوں نے نہیں سرچ کیا تھا اس کو. صحیح بات صحیح بات. معذرت کے ساتھ, آپ نے کہا تھا مجھے سکھاؤ. جی جی بالکل بالکل آپ کا کافی مسئلہ حل ہو گیا. اپنی جی ویڈیوز جی کو ایڈٹ کیجئے, اپنے ٹھیک ہے ٹیگز کو ایڈٹ کیجئے, اپنے ٹھیک ہے ڈسکرپشن کو پڑھائیے. ون لائنر ڈز ناٹ گیو یوٹیوب این انفارمیشن کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اتنا اوکے بہترین کنٹینٹ میں نے پرسوں بھی دیکھا تھا, میں نے آج بھی دیکھا ہے. سر اگر آپ کا کنٹینٹ ٹرینڈنگ ہو جائے اور آپ میری باتیں مان جائیں, لوگوں کی زندگیاں بدل سکتی ہیں, کیونکہ آپ کی جی زبان میں تاثیر بھی بہت زیادہ ہے, آپ بولتے بھی بہت پیارا ہیں. اور پھر جب آپ ریفرنس دے رہے ہیں ہولی بک کا, قرآن شریف کا, تو ویسی چیزیں اچھی ہو جاتی ہیں. ایک میں آپ کو بات بتاؤں, جی بالکل
جی جی آپ اپنی ویڈیوز کو 12 منٹ سے اوپر نہ جانے دیا کریں. آپ ٹھیک ہے. مہینے میں ایک دو سے زیادہ لائیو نہ کیا کریں, اور اس 12 منٹ کے اندر سمندر کو کوزے کے اندر بند کرنا ہے آپ نے, ٹھیک, ٹھیک ہے. اور لمبی ڈسکشن نہیں. ٹھیک ہے. سو دس از اے پرابلم ود لاٹ آف اسکالرز جو شاید اپنی پلیس سیمنٹ نہیں کر سکے آن انٹرنیٹ, بیکاز اوور ایکسٹینڈ کر جاتے ہیں ڈسکشن کو, ٹیکنگ اٹ ایز اے جی جی. کلاس. سو اگر وہ بات پریسائز ہو, کنسائز ہو, اینڈ دین یو نو یو ریپ اٹ اپ quickly, that would actually help your customers in a long way. اب آ جاتے ہیں ٹیکنیکلٹیز پہ ڈاکٹر صاحب. میں ڈاکٹر صاحب کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے چینل پسند آ گیا بھیا, اس لیے میں یہ مشورہ دے رہا ہوں, ورنہ میں اور مشورہ سوال نہیں پتا تھا. تو ہاں, میرا کام ہے ویڈیو بنا کے اپنے چینل پہ رکھ دینا, جس نے سیکھنا ہے سیکھے. میں تو جواب ہی نہیں دیتا سر, ان باکس لگے رہتے ہیں, میں تو جواب ہی نہیں دیتا. وائی شوڈ آئی؟ میرا کام ہے ان کو راہ دکھانا, اور میں اتنے زیادہ نمبرز کے ساتھ کھیل رہا ہوں کہ میں ایک ایک کی فنگر ہولڈ ہی نہیں کر سکتا. اب ہر ایک کو نا پاکستانی بچہ ہے, وہ پہلا بیسک سوال پوچھے گا, سر میں انٹرنیٹ پہ کام کرنا چاہتا ہوں, مجھے طریقہ بتا دیں. میں نہیں جواب دوں گا, کیا کیسے جواب دوں گی؟ یہ اسی پہ تو ویڈیو بنائی ہے, اسی کو تم گوگل کر لو, اسی کو تم گوگل کر لو, اسی کو تم یوٹیوب کر لو. تم نے فری لانسنگ سیکھنی ہے نا, لکھ لو فری لانسنگ, لکھ لو, کہیں نہ کہیں میں نظر آتا ہوں, میری جیسی کوئی چیز نظر آتی ہے, سب سے پہلے ہی میں نظر آ گیا. تم نے بلاگنگ سیکھنی ہے بھیا, تم بلاگنگ سرچ کر لو. میری جیسی کوئی چیز نظر آتی ہے تو سب سے پہلے میں نظر آ گیا, تھوڑا امیج اپلوڈ ہو جائے. اسی طریقے سے جب سارا کنٹینٹ میں نے لگا دیا ہے انٹرنیٹ پہ, اس لیے رکھا تھا نا کہ وہاں سے لوگ فائدہ اٹھائے. جنہوں نے اٹھانا ہے وہ اٹھا لیتے ہیں, جنہوں نے اٹھانا وہ تو بیسک سوال پوچھتے رہیں گے کہ جناب یہ کیسے کرنا ہے, یہ کیوں کرنا ہے, وہ اٹس اے نیور اینڈنگ سٹوری. تو گزارش یہ ڈاکٹر صاحب کہ یہ جب آپ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں نا ٹائٹل میں, تو بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے. اب میرا یہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے, تو اس میں نے بولا ہاؤ ٹو, میری 90% ہاؤ وٹ وین, اور یہ میری پہلی ویڈیو سے یہی چل رہا ہے, رائٹ. سو اس کو ایز اے سرچ انجن لیں گے سر, آپ کا اتنا بہترین کنٹینٹ ہے, انشاءاللہ یہ سرفیس اپ کرے گا. دوسری گزارش ڈاکٹر صاحب, if I may add, kindly get a domain name and a website, اور اس ایک ایک کنٹینٹ کو پریسائسلی 300-350 ورڈز میں لکھنا شروع کر دیں ڈاکٹر صاحب, اور ویڈیو کو کر دیں امبیڈ. تھوڑے عرصے میں آپ کو اس کا فائدہ پتہ لگ جائے گا. اس کا فائدہ میں آپ کو کیسے لگے گا سر, اس کا فائدہ آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ نے جب مجھے میسج کیا تو میں نے آپ کو بتایا میں ایک بلاگ لکھ رہا ہوں, رائٹ, ایسے ہی تھا نا. جی جی جب آپ نے مجھے میسج کیا تو میں نے کہا میں ایک بلاگ لکھ رہا ہوں, جی جی یہ بالکل. میں پیسٹ کرتا ہوں اور اسکرین شیئر کرتا ہوں, یہ ہے وہ بلاگ. اور اب تک دیکھ لیں, ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی, 160 ویوز ہو گئے ہیں اس پہ. اچھا, اب ہوتا کیا ہے, میں اس پرٹیکولر بلاگ پوسٹ پہ بات کرتے کرتے نا ڈاکٹر صاحب, میں اسی ویڈیو کو امبیڈ کر دوں گا ادھر کہیں, سم ویئر ان دا مڈل آف دا کانٹینٹ. اچھا, اس لنک کو بھی میں پروموٹ کروں گا, اور یہ دعا کروں گا کہ یوٹیوب پہ آرگینکلی میرا کانٹینٹ بھی ٹرینڈ ہو جائے اور انگیج کریں لوگ اس پہ. مثال کے طور پہ میں گوگل پہ جاتا ہوں اور میں لکھتا ہوں سوشل میڈیا مارکیٹنگ, سمپل گوگل کر رہا ہوں سر. میں کم از کم اپنے آپ کو 2 چانس دے رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. 2 چانسز یہ ہیں, اوہو سوری کلک کر دیا میں نے غلطی سے, میں بیک کرتا ہوں, پتہ نہیں کیا لکھ دیا. سوشل میڈیا مارکیٹنگ از سو امپورٹنٹ. ایک سیکنڈ سر. جی جی اچھا, یہ دیکھیں, اب میں نے سرچ کیا نا ڈاکٹر صاحب, میں اپنے آپ کو 2 چانسز دے رہا ہوں. ایک کہ میں ان کی ٹاپ سٹوریز میں آ جاؤں, دا ڈوز اینڈ ڈونٹس آف سوشل میڈیا مارکیٹنگ. ایک میں انڈیکس ہو جاؤں, یہ کوئی 15-20 ہیں, اور ایک میری یہاں پہ ویڈیو نظر آ جائے اس والے ایریا میں, رائٹ. سو اسی طریقے سے میں جب ڈفرنٹ ٹاپکس کے بارے میں لکھوں گا, اب اگین فری لانسنگ میں یا تو سر میرا ادھر کنٹینٹ نظر آ جائے ویب سائٹ پہ, یا میری ادھر ویڈیو سر نظر آ جائے, ٹھیک ہے سر.
یا پھر اس پہ چونکہ ٹاپ سٹوریز نہیں بنتی، میرے ریجن میں نہیں بنتی، باہر کے ملک میں بنتی، تو وہاں پہ نظر آ جائیں. ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو ایک اور چانس دیں ڈاکٹر صاحب. تھوڑا کسی بچے کو لگا لیں if it is not ٹھیک ہے. possible for you to do it yourself, but give yourself more chances of being accessible. ٹھیک ہے. لوگوں نے کہا کہ یار تم نے اتنا، اب میرے نئے سیلز بہت آگے ہیں، تم نے فری لانسنگ کا خراب کر دیا. اتنے لوگ آگے فری لانسنگ میں، ایک سائڈ پہ اٹس یو نو این ایکسائٹمنٹ ٹو ہیئر یار اتنے لوگ آگے فری لانسنگ میں. جب پہلے بات کرتا تھا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، اب سب کو پتہ لگ گیا. کیسے پتہ لگ گیا؟ بیکاز آف دا یوٹیوب، بیکاز آف مائی بلاگ. ہر جگہ پہ بات پھیری ہے، تو اگر بلاگ انڈیکس ہو گیا تو اچھی بات، نہیں تو یوٹیوب. اب خالی فری لانسنگ تھوڑی نا سرچ کرنی ہے، اب خالی مائنڈ سیٹ تھوڑی نا سرچ کرے گا وہ، خالی وہ اسلام یا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کی ورڈز سرچ تھوڑی نہ کرے گا. دیر آر زیلینز آف کی ورڈز. تو جب آپ چانس دیں گے نا گوگل کو، یوٹیوب بھی گوگل اون کمپنی ہے، تو کنٹینٹ آپ کا آلریڈی پڑا ہوا ہے، اس کو آپ ایڈٹ کر رہے ہیں، ہاؤ وٹ ویئر وین وائی. اسی طریقے سے آپ ایک بلاگ بنائیں گے، ایک ایک ٹاپک اٹھائیں گے اور اس پہ 300 350 ورڈز کا کنٹینٹ لکھا انگریزی میں، اس ویڈیو کو کیا ایمبیڈ، یہی کاروائی کی، جو کی ورڈز ادھر یوز کیے ہیں اسی طریقے سے ادھر لکھا. سر 6 مہینے کی ایکسرسائز ہے، میں ابھی بتا رہا ہوں. اس کے بعد دونوں سائڈ سے ٹریفک ول اسٹارٹ ٹو پور ان ہیوج نمبرز. اب میں دن کا سبسکرائبر لیتا ہوں اراؤنڈ 500 to 800 سبسکرائبرز alone on my YouTube. It's fastest growing. کل میں نے 1 لاکھ کیا تھا، آج 1,13,519 ہو گیا اوور نائٹ سر، ہفتے ڈیڑھ کے اندر. اسی طریقے سے گرو کر رہا ہوتا ہے. اب یہ گرو میں اللہ پاک کا کرم، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، پر تھوڑی سائنس، اور وہ سائنس یہ ہے کہ پریزنس دکھائیں سر. ویڈیو چھوٹی ہونی چاہیے ڈاکٹر صاحب. ٹیک اویز بتا رہا ہوں دوبارہ. ڈسکرپشن ہائیلی پاپولیٹڈ ہوگی، ٹائٹل میں ہاؤ وٹ ویئر وین وائی. اس کے بعد ایک بلاگ کھولیں، اسی ویڈیو کا بلاگ ہوگا، یہ ویڈیو امبیڈ ہو جائے گی اس کے اندر. جو لکھ رہا ہوگا اس کو پتا ہوگا کیسے کرتے ہیں. اور ایک ٹاپک کو 2 طریقے سے اپروچ کریں، ایک ویڈیو کے فارمیٹ سے سر، اور ایک بلاگ کے فارمیٹ سے. یہ خالی ڈاکٹر صاحب کو نہیں سنا رہا بھائیو، آپ لوگوں کو بھی سنا رہا ہوں. یہ کام کریں، آپ کسی بھی ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے، تھوڑے عرصے میں آپ دیکھیں گے یہ ٹرینڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. So that's my 2 cents. مجھے کنٹینٹ اتنا اچھا لگا تو میں نے کہا کہ میں تھوڑی سی ان پٹ دے دوں، اور اس سے آپ پیسے بھی کمائیں گے اچھے خاصے. مونیٹائزیشن کرنا ہر ایک کا رائٹ ہے، میں بھی مونیٹائزیشن، میں لوگوں سے نہیں لیتا پیسے آن انٹرنیٹ. brick and mortar training, physical in-person training, I'm probably the most expensive trainer. Everybody knows it. اس میں کوئی ڈکی چھپی بات ہے. لیکن جب انٹرنیٹ ہے وہ فری ہے، اس لیے کہ یوزر سے مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے نا گوگل، ہے نا فیس بک، وہاں سے میں نکال لیتا ہوں. سو اگر آپ فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ کنٹینٹ رکھیں تو فائدہ ہوگا. سو آئی ول لائک ٹو ہیو another conversation with you probably in 2 weeks time just to see the progress. اٹھائیں سر، دن کی 8-10 ویڈیو چینج کریں، یہ تو خود ہی کرتے رہے نا، اور ٹائٹل چینج کریں، اس کے بعد آپ فرق دیکھیں سر. ٹیگ ذرا زیادہ پاپولیٹ کیا کریں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، اتنا اچھا کنٹینٹ دنیا کو پتہ لگنا چاہیے سر. جی یہ ساری چیزیں کو مجھے نہیں پتا تھا، ماشاءاللہ بڑھیا ہے. کہ جب آپ نے مجھے کانٹیکٹ کیا تھا تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں آپ کو لائیو لے کے جاؤں گا، بیکاز اگر میں آپ کو ان پرسن 1-to-1 ٹریننگ دیتا، ایک تو میں زیادتی کرتا اپنے پرنسپل کے ساتھ، کیونکہ میں کسی اور کو نہیں دے رہا ہوتا. سو وائی ڈاکٹر نہیں. اور دوسرا میں چاہ رہا تھا کہ میں جب بات کروں تو بہت سارے لوگوں تک بات پہنچے. ابھی دیکھیں آپ کا بھی اویئرنیس ہوگی، اور بہت سارے لوگ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، جو کمنٹنگ کر رہے ہیں، بیوٹیفل گریٹ انفارمیشن، باقی لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے گا. اور تعلیم سب کے لیے ہونی چاہیے، اوپن ہونی چاہیے، لیکن آپ کا کنٹینٹ واقعی ہیٹس آف ٹو یو. اف آئی ور یو نا، میں کسی کی ڈیوٹی لگاؤں، اس کنٹینٹ کو ڈاؤن لوڈ کروں، اور ایک ایک کنٹینٹ کی سر 10 ویڈیوز اور نکل سکتی ہیں ڈاکٹر صاحب. میں سمجھ گیا، اس کو شارٹ کلپس کی شکل میں. کوئی دیکھے نا، واچ ٹائم کا گیم ہے نا. اب آپ نہ کوئی مووی ہے، نہ کوئی گانا ہے، نہ کوئی فلم ہے جس کو کسی نے دیکھنا ہے 1.5 منٹ یا 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے، اس کو توڑ دے ڈاکٹر صاحب، اچھی اچھی چیزوں کو توڑ دے. ایک ویڈیو کو پھر پکڑے، ویڈیو ایڈیٹر، اس ویڈیو ایڈیٹر کی ڈیوٹی لگائیں یار، یہاں سے یہاں تک کی ایک ویڈیو بنا کے اس میں سے آگے یہ پیس نکال کے ویڈیو ایڈٹ کر کے 8 منٹ 10 منٹ 12 منٹ کی ایک ویڈیو کر دیں.
فرق دیکھیں پھر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور سر کوئی میرے لائک اس میں خدمت؟ کافی نکل آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ سے 2 سر ویکس تھینک یو میں سو مچ, آپ نے بہت زیادہ ٹائم دیا ماشاءاللہ. اور میں اب ریمائنڈر لگانے لگا ہوں ڈاکٹر جی, صاحب اور آپ میں کے لیے, شروع کیونکہ میں آپ آپ نے ساتھ ساتھ کہوں گا. میں ایک سیکنڈ جی جی رکیں, میں جی ریمائنڈر لگا. آج تاریخ ہے 21, سو 6 کو میں آپ کو دوبارہ ملوں گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک پھر سیکنڈ سر, نہ نہ شروع میں میں تھوڑا آپ نے جان کہا نہیں تھا دینا, فرینڈ ریکویسٹ بھیجنے. جان نہیں دینا میں تھوڑا. لے جی سر, 6 تاریخ کو 6:30 بجے میں آپ کو رات کال کروں گا اور پوچھوں گا ویڈیوز کے ساتھ کیا کیا آپ نے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں بقرہ انشاءاللہ عید بھی تعالیٰ گزر گئی, انشاءاللہ. سب کچھ ہو گیا. اب آپ کیا کہہ رہے تھے, اب آپ بولیں. ٹھیک ہے. ہاں میں کہہ رہا تھا آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا نا فرینڈ ریکویسٹ بھیجنے کا, تو میں نے کہا میرے لیے بھی آنر ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی امداد کی شکل میں آپ کی ریکویسٹ آئی. میں نہیں بھیجتا, میں نہیں بھیجتا, میں دیکھتا ہی نہیں فیس بک. ویسے آٹو پہ لگایا ہوا ہے سب کچھ. لوگ سمجھ رہے ہیں میں ویلا ہوں ڈاکٹر صاحب, حالانکہ میں فیس بک پہ ٹوٹل گھنٹہ بھی نہیں لگاتا ہوتا. اتنا اچھا ٹائم ماشاء کہاں. اللہ ماشاء اللہ السی ماشاء اللہ. جی آپ کا بہت 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 شکریہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. آپ کی ہدایت کی روشنی میں عمل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. خدمت میں کیا دوبارہ, میں اٹس این آنر فار می ٹو ایکچولی سرو یو. اتنا خوبصورت کنٹینٹ, پاکستان نیڈس مور پیپل لائک یو سر. پرابلم یہ ہے کہ تھینک یو ایک تو سو آپ مچ. لوگوں کو گائیڈ کوئی نہیں کرتا. آپ کا نہ ایریا آف ایکسپرٹیز ہے نہ اسپیشلائزیشن. آپ کو کیا پتا یوٹیوب کے ساتھ کیا کرنا ہے, یا فیس بک کے ساتھ ایسے کیا ہی کرنا ہے, یا انٹرنیٹ کے ساتھ ایسے کیا ہی ہے, کرنا ہے. بالکل اور جب کوئی گائیڈ نہیں ایسے ہی کرتا تو آپ جیسوں کا اتنا قیمتی خزانہ گڈ فار نتھنگ جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے. اور میری جی کوشش یہی بالکل. ہوتی ہے, اس لیے تو میں یہ ریچ آؤٹ کرتا ہوں. یوسف سلی, یوسف صلاح الدین, میں خود گیا ان کے پاس. میں جی میں آپ کا سارا کنٹینٹ اٹھاؤں گا اور میں اس کو پروموٹ کروں گا چینل سچ ایز یوٹیوب اینڈ آن یور ویب سائٹ. جہانگیر خان صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بالکل دور بیٹھے ہوئے اسائلوز میں کہ جہانگیر بھائی اب کیا کرنا ہے. ایک زمانے میں ہم پہچانے جاتے تھے اسکواش کے چیمپئن سے. آپ دونوں کی رائیولری تھی, پرسنل لائف میں بھی اور پروفیشنل لائف میں بھی. آپ اور جنگشیا کے اس کے بعد فل سٹاپ لگ جائے گا سر, یہ زیادتی ایسے ہے. ہی ہے. اور میں آپ کی ہیریٹیج رہا ہوں, تو ان کے ساتھ میں نے کہا, اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں سر, خماریاں بینڈ ہے اور سب کچھ ہے ہر لحاظ سے. سو آپ لوگ ہمارا ماشاء اللہ قیمتی حصہ ہیں. کیپ اپ دی گڈ ورک, بہت کیپ شکریہ بہت پروڈیوسنگ دا گڈ شکریہ. کنٹینٹ, اور انشاءاللہ میں آپ کو گائے بگائے پورا جتنی میرے میں عقل ہے, جتنی سمجھ ہے, میں آپ کو گائیڈ کروں گا. اور انشاءاللہ چلے گا سر, کنٹینٹ چینل چلے گا آپ کا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ تمام انشاءاللہ. دوستوں سے گزارش ہے, بہت یہ شکریہ. تھا. اس چینل کا نام ہے, مجھے ایک سیکنڈ نہیں بھائی, ایک سیکنڈ صرف آپ نے دینا سر. جی 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 جی. چینل کا نام ہے نئی مشتاق. کائنڈلی جائیے اور اس کو سرچ کیجئے. نئی مشتاق, there you go. So this is the channel I have already subscribed. میری تمام ویوز سے اس وقت درخواست ہے کہ اس پرٹیکولر چینل کو سبسکرائب کریں. جب کنٹینٹ دیکھو گے نا تب آنکھیں کھلیں گی کہ میں نے کیوں یہ بات کی ہے. سیئنگ از بلیونگ. ڈاکٹر صاحب اپنا خیال رکھیے گا سر. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ.